عرب کے ایک شہر میں ہاشم اور خالد نام کے دو لڑکے رہتے تھے۔ دونوں بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے۔ ہاشم پرسکون مزاج کا سچا اور محنتی تھا، جبکہ خالد تیز ترار اور بلند حوصلوں والا تھا۔ دونوں نے بچپن میں ساتھ تعلیم حاصل کی، ساتھ کھیلے اور بڑے ہو کر تجارت بھی ساتھ شروع کی۔ ہاشم کے والد ایک عزت دار تاجر تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو سچائی اور محنت کی تعلیم دی تھی۔ دوسری طرف خالد کے والد جلد ہی دنیا چھوڑ چکے تھے، جس سے اسے بچپن سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہاشم کی دوستی اور اس کے گھر والوں کا سہارا ہی خالد کے لیے ایک نئی امید تھی۔ جب دونوں نوجوان ہوئے تو انہوں نے ایک ساتھ تجارت کرنے کا ارادہ کیا۔ ہاشم کی سچائی اور خالد کی ذہانت کی وجہ سے تجارت تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ وہ شہر کے سب سے اچھے تاجروں میں گنے جانے لگے۔ لیکن جیسے جیسے تجارت آگے بڑھتی گئی، ویسے ویسے خالد کے دل میں لالچ کا گھر بننے لگا۔ اسے صرف منافع سے مطلب تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ملے۔ دوسری طرف ہاشم چاہتا تھا کہ تجارت سچائی اور اخلاقیت کے ساتھ آگے بڑھے۔ خالد کے دماغ میں ایک چالاکی بھری تدبیر آئی۔ اس نے ہاشم کو یقین میں لا کر تجارت کے اہم دستاویز پر دستخط کروا لیا اور پھر سارا کاروبار اپنے نام کر لیا۔ جب ہاشم کو اس چالاکی کا علم ہوا تو وہ پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا سب سے اچھا دوست اسے اس طرح دھوکہ دے گا۔ چند ہی دنوں میں ہاشم کنگال ہو گیا، اس کا گھر بک گیا، اس کی عزت ختم ہو گئی اور لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ہاشم کے دل میں انتقام کی آگ جل اٹھی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خالد سے اس فریب کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مزدوری شروع کی، چھوٹے چھوٹے کام کیے اور دھیرے دھیرے پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی سچائی اور محنت نے لوگوں کا پھر سے بھروسہ جیت لیا اور کچھ برسوں میں وہ دوبارہ ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ وہیں دوسری طرف خالد کا کاروبار تباہ ہونے لگا۔ اس نے بے ایمانی سے پیسہ تو کما لیا تھا، لیکن اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے ساتھی اس سے دور ہو گئے۔ اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ قرض میں ڈوبنے کے بعد خالد غربت میں آ گیا اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن ہاشم نے خالد کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے خالد کو اپنے گھر بلایا، اسے کھانا کھلایا اور اس کی مدد کی۔ خالد کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جسے اس نے دھوکہ دیا وہی اس کی مدد کر رہا ہے۔ خالد نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ ہاشم نے کہا، اگر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تو میرے دل کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ انتقام لے کر کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو شاید ہم دونوں کو سکون ملے گا۔ اس واقعے نے پورے شہر کو جھنجھوڑ دیا۔ لوگوں نے معافی کی طاقت کو سمجھا اور آپسی عداوتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ خالد اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوا۔ ہاشم نے خالد کو اپنے کاروبار میں ایک نیا موقع دیا، لیکن اس بار ایک ملازم کے طور پر، نہ کہ ایک دوست۔ خالد نے پوری سچائی سے محنت کرنا شروع کیا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی شاخ واپس پائی اور معاشرے میں اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کی۔ خالد اب پہلے سے بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے لالچ اور غرور کو چھوڑ کر خدمت اور پروپکار کا راستہ اپنا لیا۔ وقت گزرا اور ہاشم اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام پا لیا۔ شہر کے بزرگ اور نوجوان اس کے پاس مشورہ لینے آتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجربے سے کئی لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ خالد اب لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے غریب بچوں کے لیے ایک مدرسہ کھولا جہاں انہیں مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ کوئی بھی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ شہر میں اب ایک نیا ماحول تھا۔ لوگوں نے معافی اور دریا دلی کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا تھا۔ کاروبار میں سچائی اور معاشرے میں آپسی محبت بڑھ گئی۔ ہاشم اور خالد کی یہ کہانی اب شہر کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ شہر کے لوگ ان کی اس سیکھ کو اپنانے لگے۔ وقت بیتا اور ہاشم ایک معزز بزرگ کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ خالد نے بھی ایک نئی پہچان بنائی اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کام کرنے لگا۔ آخر میں یہ ثابت ہوا کہ اصلی طاقت انتقام میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔